اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش ارشین اور میں پڑھنے جا رہا ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط کم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش ارشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش ارشین۔ اس کے 25 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 26 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شوبی، مجھے تم سے ضروری کام ہے یار، 1 منٹ سائڈ پر آ کر ذرا میری بات سن لینا۔ وہ کلاس ختم کرتے ہی شوبی کے پاس چلا گیا۔ شوبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ اچھا چلو، میں تو فری ہوں، اپنے ساتھیوں کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں لڑکے آگے پیچھے کلاس سے نکل گئے۔ یہاں بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، ہم کینٹین چل کر بات کرتے ہیں، شہزیب نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں چند لڑکے لڑکیاں مجھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اوکے، وہ سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں اپنا بیگ اپنے کندھے پر لگائے کلاس سے باہر نکل کر کینٹین کی جانب چل پڑے۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کینٹین میں ایک مخصوص ٹیبل پر بیٹھتے ہی شوبی نے پوچھا۔ ارد گرد کی میزیں خالی تھی، اس لیے یہاں وہ آرام سے بات کر سکتے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو پہلے، یہ بات میرے اور تمہارے بیچ ہی رہے گی، تم کبھی بھی اس کا ذکر ارسلان سے نہیں کرو گے، نہ ہی کسی اور سے۔ شہزیب نے شوبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میز پر قدرے جھک کر کہا۔ تمہیں اعتبار کر لینا چاہیے تھا پہلے مجھ پر، مگر پھر بھی تمہیں وعدے کی ضرورت ہے تو کر دیتا ہوں وعدہ، لیکن بنا وعدے کے بھی شوبی کے دل میں بات ایک بار دفن ہو جائے تو پھر اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ بے فکر رہو تم، میرا وعدہ ہے تم سے کبھی بھی ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بات کسی کو نہیں کہوں گا۔ بتاؤ کیوں پریشان ہو اس قدر؟ شوبی نے بہت محبت سے کہا۔ شہزیب کو اس کا انداز پسند آیا، وہ پرسکون ہو گیا کہ راز راز ہی رہے گا۔ کبھی کبھار سامنے والے کی زبان سے کہیں زیادہ اس کے چہرے کے تاثرات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لفظوں میں کتنی سچائی ہے۔ اس لمحے شوبی کا چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ قابل اعتبار شخص ہے۔ میں روز کی وجہ سے پریشان ہوں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے فوراً اصل مدعا بیان کیا۔ یہ ایک مزاح ہوا کرتا تھا اور شہزیب کی زبان سے یہ نام سن لیتا تو اس کا ری ایکشن ایسے ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو، مگر آج وہ بے حد سنجیدگی کے ساتھ گویا تھا۔ یار، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میری زبان میرے لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی، مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو۔ شوبی اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے رکا، وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ اپنے الفاظ تیار کرتا رہا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ روز ارسلان کی بڑی بہن ہے اور میرے انکل ریحان کی بیٹی ہے۔ معلوم نہیں کیسے اس کی زبان سے یہ جملہ بالآخر ہو ہی گیا۔ واٹ؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شوبی اپنی سیٹ سے تقریباً اچھل پڑا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پہلے دن جب میں نے اسے دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا میں اس کو جانتا ہوں۔ اس رات جب تم نے ہوٹل میں میری اور اس کی ملاقات کرائی، میں نے بہت قریب سے دیکھا اس کو، تو تب مجھے پر یہ انکشاف ہوا کہ روز نہیں ماورا ہے اور ارسلان کی بڑی بہن ہے۔ او مائی گاڈ یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ارسلان کو بھی؟ اس نے بات مکمل نہ کی تھی کہ شہزیب نے کاٹ دی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا وہ یہاں ہے۔ مگر یہاں آئی کیسی؟ یہ تو بہت سالوں سے یہاں ہے، شوبی نے کہا۔ بہت سال پہلے اس کے پیرنٹس میں سپریشن ہو گئی تھی اور ماورا اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ ارسلان اور اس کی چھوٹی بہن ریحان انکل کے پاس تھی۔ اس کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔
وہ کہاں ہیں اور کیسی ہیں، نہ ہی کبھی کوئی رابطہ ہوا کسی سے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا وہ زندہ ہیں یا مر گئی ہیں۔ بہت سالوں بعد اب قسمت نے اسے میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں بہت پریشان ہوں یار، کیوں میرا سامنا ہو گیا ہے اس سے۔ میں اب چاہ کر بھی اس حقیقت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس حالت میں وہ میرے سامنے آئی ہے اس حالت میں اسران کے سامنے آئے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، وہ تو مر جائے گا۔ اس کے لہجے میں اب خوف تھا، اپنے جگری یار کو کھونے کا ڈر۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم ارسلان جیسے انسان کے لیے یہ حقیقت بہت تلخ ہے۔ تمہارا حال اپنی جگہ، مگر وہ اس کی سگی بہن ہے۔ نہ جانے یہ یہاں کس طرح پہنچی بیچاری، مگر تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ اس نے اس کی بات مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر تصدیق کی۔ ہاں یار، اس دن تو وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، مگر اب وہ چاہتی ہے کہ میں اسے دوبارہ ملوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کیا وہ بھی تمہیں جانتی ہے؟ ہاں، وہ بھی مجھے جانتی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی اکیڈمی سے ٹیوشن لیتے تھے۔ وہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی اکثر بہت بار لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ وہ بے مقصد مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈ کرتی تھی۔ وہ مجھے ناپسند کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی مما کو ہم لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ ہر وہ کام کرتی تھی جو اس کی ماں اس کو کہتی تھی۔ وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ خیر، اب وہ شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ شہزیب کے ذہن میں ماضی گھومنے لگا۔ لڑک پن کی کچھ یادیں اس سارے لمحوں پر بھاری تھی جن میں کئی سال بعد اس کا ماورا سے اب اس حال میں سامنا ہوا تھا۔ یہ وہی دور چل رہا تھا تو شاید وہ اس کے کسی حال میں مدد نہ کرتا، مگر اب بات کچھ اور تھی، حالات کچھ اور تھے۔ وہ خود کو روکنے کے باوجود بھی روک نہ پایا تھا۔ ملاقات تو ہو جائے گی، ڈونٹ وری، شوبی نے کہا۔ ملاقات کراؤ گے تم؟ شہزیب نے پوچھا۔ ہاں، میں کرا دوں گا، بتاؤں گا تمہیں کب ملنا ہے۔ میں آج رات ملنا چاہتا ہوں اس سے، پھر ارسلان واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا ارسلان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا کل سے۔ وہ ڈیوڈ انکل کے ساتھ لینڈ مارکس گیا ہے۔ اس کے بابا نے کسی کے لیے گفٹ بھجوائے تھے، وہ دینے اور ان سے ملنے بھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری ملاقات کا بندوبست کرتا ہوں، شام میں تیار رہنا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ شہزیب بھی یقیناً بہت برا انسان ہوں، مگر تم نے مجھے پر اس حد تک اعتبار کیا تو میں ہر حد تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ خود کو کبھی بھی یہاں اکیلا مت سمجھنا۔ میں تمہارا جیسا بھی نہیں ہو سکتا، مگر میں اتنا برا نہیں کہ یہ بات لوگوں سے کہہ کر ایک شریف انسان کا تماشا بناؤں۔ میں سمجھ سکتا ہوں حادثے ہوتے ہیں زندگی میں، اور ماورا کو روز کسی نہ کسی حادثے نے ہی بنایا ہوگا، اس لیے ہم دونوں مل کر اس کو یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے، ایسے کہ ارسلان کو خبر نہ ہو، اور سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ وہ شوبی بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے بولنے کا انداز ایک انتہائی سمجھدار اور سلجھے ہوئے انسان جیسا تھا۔ دیکھو، میری بات یاد رکھنا، اس راہ پر لڑکیاں کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتی۔ کچھ پر نادانی کی مار برستی ہے اور کچھ پر یہ خراب زمانہ آن حائل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ وہی بتا سکتی ہے، مگر یہ کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں جس کے جسم میں جان تو ہوتی ہے، مگر اس جان میں ان کے لیے اپنے احساسات، جذبات، محسوسات کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ سب کچھ قید ہے یا پھر مر چکا ہے۔ تم مل کر اس سے بات کرو، پھر ہم مل کر اسے یہاں سے نکالتے ہیں، ڈونٹ وری۔ کیا نکال پانا آسان ہوگا؟ کیونکہ میرا خیال ہے ان کی ڈوریں بہت بڑے ظالم اور خطرناک گینگز کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، مگر تم اس بات کی فکر نہ کرو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ بس اس سے پوچھ لینا اس کا لیڈر کون ہے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بتائے گی، اگر وہ جانتی ہوئی اور یہاں سے نکلنا چاہتی ہوئی تو وہ ضرور بتائے گی، اس نے یقین سے کہا۔ شوبی یار، بہت شکریہ تمہارے ساتھ نے مجھے ہمت اور آس دلائی ہے، ورنہ اب تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو اس حال میں چھوڑ دوں۔ میں چھوڑ دیتا تو میرا ضمیر ہر لمحہ مجھے ملامت کرتا،
میں اکیلا اس پردیس ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، سب بہتر ہوگا۔ چلو کلاس کا وقت ہے، نکل رہا ہے، چل کر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ دونوں اٹھ کر بیگ کندھوں پر ڈالتے ہی آگے پیچھے چل پڑے۔ انسان کا وجود کانچ کے گلدان کی مانند ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گلدان اس کے اپنے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی بیٹھ کر کرچیاں چنتا رہتا ہے۔ ایک نازک سی بلوری گلدان کے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کرچیاں بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کرچیاں چنتے ہوئے کوئی منی سے نوک انگلی کے پور میں لگ جاتی ہے اور سرخ خون کا قطرہ اتنی اجلت میں نکل کر باہر آتا ہے جیسے ہاتھ درد کے قید سے اکتا گیا ہو۔ کتنے ماہ سال بیت گئے کہ اس نے ہاتھ سے یہ گلدان گرے۔ وہ کب سے بیٹھی کبھی کرچیاں سمیٹ رہی تو کبھی اپنے ہی وجود پر لگائے ہوئے زخموں سے خون رستہ دیکھتی رہی۔ اسے یاد ہے جب اسے کرسٹل کے خوبصورت گلدان کی شکل دینے کے لیے ایک پیندے سے دوسرے پیندے میں ڈالا گیا تو اس نے آخری چمچ اپنی ماں کو دیکھ کر لگائی تھی۔ ہاں، جب اسے پاکستان کے بارڈر پر حدود پار کرائے گئے تو سفید مرسڈیز کے اندر اسے اپنی ماں بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس وقت تک وہ بے بس تھی، مگر جب اس دکانداروں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے اچانک اسے مرسڈیز میں اپنی ماں کو بیٹھا دیکھا تو اس کی جانب لپکی تھی۔ ماں بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ نظریں ملتے ہی دونوں کے خلق سے خوفناک چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ اسے لگا اس کی ماں ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس کی ڈھال بن جائے گی، اسے بچا لے گی، اس کا ساتھ دے گی، مگر ایک نقاب پوش لڑکے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے بازو سے بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ مزید رخنہ اندازی نہ کر پائی۔ اس نے اسے کندھوں پر اٹھایا اور کسی بھیڑ بکری کی طرح لڑکیوں سے بھرے چھوٹے ٹرک میں پھینک دیا۔ وہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا جس نے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کی ناک پر رکھا اور اس نے اپنا آواز کھونے سے پہلے ہی اس مرسڈیز کو آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا جس پر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک خوبصورت کرسٹل بال جیسے وجود کو ایک شو پیس کی طرح ایک دکان میں محسوس کیا۔ دکان میں اسے سجا کر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ خوبصورت چیزیں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں، اس کا بھی ہاتھوں ہاتھ قیمت لگ چکی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری بکتی چلی گئی۔ وہ ایک کمرے میں چت لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ ماضی آج بہت سالوں بعد اس کی آنکھوں کے سامنے بولڈ فلم کے کسی ایٹم کے سانگ کی طرح مہو رقصا۔ ماما، اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جبنش کی۔ اس نے کروٹ بدلی۔ قریب پڑا کشن اٹھا کر اس نے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کشن میں منہ دے کر وہ چکولے لے کر رونے لگی۔ ہر راہ بندی کر دی میری آپ نے، ہر راہ۔ وہ کشن میں منہ دے کر بڑبڑانے لگی۔ منی اس کے برابر والے بیڈ پر نشے میں دھت سوئی پڑی تھی۔ اس کی سسکیاں رفتہ رفتہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ منی نے کروٹ بدلی۔ اس نے مندی ہوئی آنکھیں کھول کر اس کی طرف نکاہت سے دیکھا۔ سو جا، کیوں بین کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہہ کر مخالف سائڈ پر کروٹ لی۔ اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر اس نے سختی سے اپنے کانوں پر رکھ دیا۔ کوئی نہیں ہے میرا، کسی کی نہیں ہوں میں، اس نے منی کی طرف دیکھ کر بآواز بلند کیا۔ روتے ہوئے اس نے اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی وسکی کی بوتل اٹھائی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر اس نے وہ بوتل ایک ہی سانس میں اپنے اندر اڈھیل لی۔ اس طرح روتے روتے نشے میں دھت نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ منی کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھا لی۔ ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا، پھر سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلانے لگی۔ کچھ لمحوں میں وہ سگریٹ کے لیے لمبے لمبے کش لے رہی تھی۔ اس کا وجود بیڈ پر تھا، مگر دماغ اس وقت سوچ کے کسی بھنور میں غوطہ زن تھا۔ منی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ دروازے کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
منی نے کافی کا ایک کپ اس کی جانب بڑھایا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لیے وہ کارپٹ پر پڑے کشن پر بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لینے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ریموٹ اٹھا کر دیوار گیر کنگ سائز LED آن کی۔ کیا بات ہے، تم رات کو بھی رو رہی تھی؟ رات نشے میں دھت ہونے کے سبب منی نے اس کو غصے میں جھڑکا تھا، مگر اب وہ ہوش و حواس میں تھی۔ اس سے رات رونے کے سبب پوچھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی بوجھ سا تھا دل پر تو سوچا آنسو بہا لوں۔ اس نے ہاتھ سے جلتا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھا اور نارمل انداز میں کہہ کر اب کافی کی چسکیاں لینے لگی۔ تم اچھی ہو، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آنسو بہا لیتی ہو۔ میری تو آنکھیں ہیں صدیوں سے خشک ہو گئی ہیں۔ منی نے مسکراتے ہوئے اپنے آپ پر ہی طنز کر ڈالا۔ روز گہری سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، پھر اس نے نظریں پھیر کر ٹی وی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ منی بھی سپاٹ چہرہ لیے بے مقصد چینل بدل رہی تھی۔ روز نے کافی ختم کرتے ہی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کے موبائل فون پر بیل ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب غصے اور نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ کس کی کال ہے؟ منی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اسی حرامزادے کی ہو سکتی ہے، اور کس کی ہوگی؟ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہائے روز، ہاؤ آر یو؟ اس نے فوراً خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے بدلی سے کہا۔ بھئی مجھے پتہ ہوتا تمہارے لیے اتنی اونچی اونچی اسامیاں آئیں گی تو میں تمہارے اوپر بولی رکھوا دیتا۔ وہ اپنی دہن میں خوشی سے بول رہا تھا۔ روز نے بیزاری سے موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسری سائیڈ پر رکھا، صوفے پر بیٹھ کر اس کی کال سننے لگی۔ کیا مطلب؟ جانے تمنا، یوں سمجھ لو لاٹری لگ گئی ہے۔ لاٹری؟ وہ دوبارہ بولی۔ کیسی لاٹری؟ سیدھی بات کرو۔ اس کا لہجہ روز کو پریشان کر رہا تھا، مگر وہ آج بہت دلچسپ موڈ میں تھا۔ ہاں، اچھا سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، شیخ صاحب کے بیٹے نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ منی یا صبا میں سے کسی کو بھی بھیج دیتا ہوں، مگر اس نے کہا نہیں، روز کو ہی آج شام میرے فلیٹ پر بھیجنا ہے۔ ویسے میں تمہیں بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ تم پہلے بھی ہوشیاری دکھا چکی ہو، مگر میں شیخ صاحب اور اس سے وابستہ کسی بھی شخص کا حکم نہیں ڈال سکتا۔ وہ بول رہا تھا، وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس شیخ کی بات کر رہا ہے، نہ ہی اسے اس کی کسی بات میں کوئی دلچسپی تھی۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ اکتا کر بولی، کس وقت جانا ہے؟ ایوننگ میں کوئی تمہیں ڈراپ کر آئے گا، تیار رہنا۔ چھوٹے شیخ کی خوب خدمت کرنا، کسی قسم کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اوکے، نہیں ہوگی شکایت، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ منی نے پوچھا۔ اس نے جواب میں ایک زوردار گالی دی۔ ہاں، سمجھ گئی۔ منی نے ٹی وی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک جیسے ہیں یہ سب، منی بھی ایسی ہی ہے۔ اسے منی کی یہ تاثرات چبھے تھے۔ خیر، وہ بیچاری بھی ایک کٹ پتلی ہی ہے، کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتی، نہ اس کا نہ اپنا۔ شاید میرے ہی اندر کا مردہ دل بیدار ہے آج کل، ورنہ میرے سے بڑا بے حس شاید پوری دنیا میں کوئی ہو۔ نہیں، غلط میری ماں ہے نا، اور میں تو اس کی بیٹی ہوں، پھر مجھے کسی سے کیا مطلب، کسی کی بے پرواہی سے کیا پرواہ؟ اس نے دل ہی دل میں خود پر طنز کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.